السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی جماعت کے اردو کلاس میں آپ سبوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ہوں مشتاق احمد بٹ، ٹیچر ہائی اسکول اچمپورہ۔ آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو کو صفحے نمبر 49 پر 49 پر کھولے۔ سبق کا نام ہے ایثار کا جذبہ۔ ایثار کا معنی ہے قربانی کا جذبہ، شوق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا، جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی، کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ عدنان ایک تاجر تھا۔ عدنان اوس اخ سوداگر اخ جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا، یم سن شمار شہر کن بڑن لکن ست اوس گژھان۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اوس تمس سورے کی دیتمت۔ اگر نہیں کچھ دیا تھا، اگر تمس کہیں اوس نہ، تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ سو اولادش نعمت، یعنی شر اوس نہ أمس کہیں۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ خاندر پتہٕ ؤریو پتہٕ تہِ أمۍ سٕنٛز خانداری، تٔمِس اوس ناو شیبہ، تٔمۍ سٕنٛز کھۄن ٲس خۄشک۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پر دستک نہ دلوائی۔ اولاد سند یعنی اولاد آسنُک اخ آش اخ أمۍ چیٖزن واتنٲے خبر کتھ درس پٮ۪ٹھ، دروازس پٮ۪ٹھ، ییٚتٮ۪تھ نہٕ یِمو دستخط دِژ کینٛہہ۔ پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، البتہ پیرن تو فقیرن نش گئی نہ کینٛہہ۔ گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، تعویذ گنڈکھ نہ کینٛہہ، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی، مگر بچہ چھُنہٕ یِمن زیوا کینٛہہ۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ اتھے پٲٹھۍ وقت گوٚو کہ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن دوستن تہٕ یارن تہِ گٔے فکر۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی، کٲنٛسہِ ووٚنُس ژٕ کر دوٚیِم خاندر، تہٕ کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا، کٲنٛسہِ دوٚپنس ژٕ آن کٲنٛسہِ ہُنٛد بچہ گھر منٛگتہٕ۔
کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا کینچو ونس ژٕ پرار بیٚیہِ کر علاج. عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا عدنان کرِ ہے یہ پرارِ ہے بیٚیہِ تہٕ مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی. یُس أمۍ سٕنٛز خانٛدارِ شیبہ یہ ٲس نہٕ یژھان وۄنۍ پرارُن کینٛہہ. اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے. شیبہ ٲس وَنان اگر وۄنۍ عدنانس کینٛہہ کَرُن چھُ أمِس پَزِ فوراً جلدی کَرُن پرارنٕچ ہسا چھِنہٕ کانٛہہ گُنجٲیش. چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. چاہے یہ دوٚیِم خانٛدر کٔرِنۍ عدنان یا کٲنٛسہِ ہُنٛد بچہِ أنِن مگر فوراً کٔرِنۍ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ فٲصلہٕ. عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے. عدنانس اوس نہٕ دوٚیِم خانٛدر کرُن پسنٛد کِہیٖنۍ لہذا گوٚو یہ فٲصلہٕ کہ جلدی نِمون کٲنٛسہِ ہُنٛد بچہِ منٛگتہٕ. چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جام بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا. کینٛہہ دۄہ برونٛٹھے اوس اِہنٛدِس محلس منٛز اکھ ایکسیڈنٹ اکھ گوٚمُت یتھ منٛز اکھ نوجوان زنہِ تہٕ موہنیوٗ حٲدثس منٛز مار ٲسۍ گٔمٕتۍ تہٕ تِمن روٗد پتھ کُن اکھ خوبصورت بچہ یُس 1 وُہُر اوس. انہوں نے اسی کو گود لے لیا. یِمو اوٚنُکھ یِہوٚے منٛگتہٕ. بچے کا نام زین رکھا گیا. بچس تھووُکھ ناو زین. چند دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی. کینٛژن دۄہنٕے منٛز بدلیو اِہنٛدِ گھرُک ماحول. بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی. یِمن کیٛاہ بچہ لوٚگ اتھِ یِتھ پٲٹھۍ کہ اِہنٛدِس آنگنس منٛز آو بہار. عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد پیش کی خبر تک نہ رہی. عدنان تہٕ شیبہ گٔے أمِس بچہِ سٕنٛدِس محصوٗرس منٛز أمۍ سٕنٛز شکلہِ منٛز یوٗت موہوٗک کہ کینٛژِ کال خٲطرٕ گوٚو یِمن پنُن سورُے کینٛہہ مٔشِتھ. وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں. سُہ اوس نہٕ تِہنٛزِ أچھن ہُنٛد تارکُے یوت کینٛہہ روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا. شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی. شیبہ سُنٛد زُو اوس زن تتھ منٛز. وہ دن بھر اسے کھیلتے رہتے. سُہ اوس دۄہس گِنٛدان أمِس سۭتۍ. کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی کبھی دوسری طرح. کُنہِ اوسس اکھ رنگٕکۍ پلو بدلاوان کُنہِ ٲسٕس بیٚیہِ رنگٕکۍ. جب اسے تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر. ییٚلہِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ تسلی یی کِہیٖنۍ تیٚلہِ اوس بیٚیہِ کانٛہہ پلو جوڑٕ کران تہٕ أمِس لاگان. وقت گزرتا رہا. وقت گو گژھان. زین عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا. زین یُس یہِ منٛگتہٕ لڑکہٕ اوٚنُکھ یہِ چھُ تعلیٖم تہِ پران. ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا. اکھ اصل ماسٹر جی آو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آننہِ. وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے. تِم ٲسۍ نہٕ أمِس گھر نٮ۪بر دِوان نیرنہٕ کینٛہہ. کہیں دھوپ یا چھاوُں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے. تِم ٲسۍ نہٕ تَوَے أمِس دِوان کہِ یُس تاپھ چھُ تاپہٕ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ أمۍ سُنٛد رنگ چینج گژھُن کینٛہہ. انشاءاللہ آیندٕ ویٖڈیوَس منٛز پرو باقٕے سبق. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.